السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین کرام، شادی کے موقع پر لڑکے والوں سے نقد رقم یا سامان مطالبہ کر کے لینا جہیز کہلاتا ہے۔ آج کا موضوع جہیز کی لعنت۔ یہ رسم شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہیز کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہیز کے نام سے لی گئی رقم یا سامان لڑکی والوں کو واپس کر دینا لازم ہے۔ فی زمانہ جہیز ہمارے معاشرے کے لیے ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جس نے پورے معاشرہ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں طرح طرح کے فتنے اور فساد رونما ہونے لگے ہیں۔ آج اس لعنت کی وجہ سے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی بالکل اجیرن بن گئی ہے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب زہریلے ناک کی طرح انہیں ڈس رہے ہیں۔ ان کی آرزوؤں تمناؤں کا خون ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے نا امیدی اور مایوسی کا سیاہ بادل چھایا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا سماجی رسم ہے جس نے لڑکی کے غریب والدین کو غموں کے ہجوم میں تڑپنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ ارمان مچل رہے ہوتے ہیں کہ اپنے نور نظر لخت جگر کو مسنون طریقے پر رشتے ازدواج سے منسلک کر دیں، لیکن سماج کا یہ ناسور ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ در حقیقت جہیز ایک غلط اور فطرت کے خلاف رسم ہے۔ معاشرے سے جہیز کے رسم کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی اور انفرادی دونوں ہی طریقے سے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین کو بھی اس سلسلے میں سخت مضبوط قدم اٹھانا ہوگا۔ انہیں سماجی اور دینی ضرورت سمجھ کر یہ عہد کرنا پڑے گا کہ جہیز نہ دیں گے اور نہ لیں گے۔ ایسی شادی جس میں جہیز کی بات ہو اس میں شرکت سے کلی طور پر گریز کریں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جہیز کے نام پر لڑکی کو جو چیز دی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ والدین اپنی بیٹی کو کچھ ساز و سامان یا نقد روپیہ، پیسہ وغیرہ خود اپنی رضا سے بغیر کسی مطالبہ کے دیں۔ اس طرح تحائف اور ہدیہ دینا شرعاً جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے نقد روپیہ اور ساز و سامان کی فرمائش کرے اور لڑکی والے اسے پورا کرنے پر مجبور ہوں۔ جہیز کی یہ صورت بالکل ہی ناجائز اور ممنوع ہے۔ اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا اسلام میں حرام اور سخت گناہ ہے، خواہ اس کی مقدار متعین کی گئی ہو یا نہیں، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، اس لیے کہ جہیز لینا گویا بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے ہم سب یہ جرم عظیم سے چھٹکارا حاصل کریں اور یہ عزائم کریں کہ نہ جہیز دیں گے اور نہ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔